حضرت عمر سے ایک دن حضرت مولا علی نے فرمایا عمر آپ کی کوئی تمنا، عمر تیری کوئی تمنا؟ آپ نے فرمایا علی میں ایک دعا کرتا ہوں۔ اے عمر کریں دعا، میں آمین کہوں گا، دعا کریں۔ ہاتھ اٹھ، یا اللہ اس زمین پہ عمر کو زندہ نہ رکھ جس زمین پہ حسن کا ابا علی نہ۔ اور میرے پاس یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے، یہ خود اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ہمارے سنیوں کی ایک نہیں 20 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہا، یا اللہ اس دھرتی پہ عمر کو زندہ نہ رکھ جس دھرتی پہ وہ حسن کا ابا علی نہ ہو۔ تو میں چونکہ صحابہ کے تڑے کا آدمی ہوں، اس لیے آل محمد سے پیار میرا میری رگ رگ میں رچا بسا ہے۔ خشک نعرے لگانا کہ میں صحابہ کا سپاہی ہوں، بندہ صحابہ کا سپاہی نہیں بنتا جب تک صحابہ والا عقیدہ اس کا نہ ہو۔ ہاں، صحابہ کا اوریجنل سپاہی وہ ہے کہ جس کا عقیدہ رسول کے صحابہ والا ہے۔ کون میرے نبی کے صحابہ؟ آذرا جناب حضرت عمر کو دیکھ، حضرت امام حسین آپ تشریف لائے۔ حضرت عمر منبر پہ بیٹھے ہوئے نیچے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں انزل من منبر جدی، او عمر میرے نانے کے منبر سے اترو۔ کس کی جرت ہے؟ تو ذرا خود بتا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، صحابہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اور چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے نانے کے منبر سے اترو۔ حق تو یہ تھا، حالات سامنے تو یہ تھے کہ کوئی صحابہ میں سے کھڑا ہو کر کہتا چلو بچے نیچے بیٹھ، یا خود عمر کہتے اے چپ تو کون ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بیٹھ تو اس کو باہر، پھینک تو اسے اٹھا کر باہر۔ نہ، تاریخ گواہ ہے، احادیث کی کتب گواہ ہیں، حضرت عمر آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے منبر سے اتر گئے، اور امام حسین سے متوجہ ہو کر فرماتے ہیں حسین تیرے ہی نانے نے تو ہمیں خدا رسول کا پتہ دیا، تیرے ہی نانے نے ہمیں جنت دوزخ کی خبر دی ہے، میں تو اونٹ چرانے والا تھا، میرے ابے نے تو مجھے بکریاں اور اونٹ چرانے پہ لگا کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قرآن کیا ہے، فرشتہ کیا ہے، تیرے ہی نانے نے بتایا، یہ انہی کا تو احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جناب عمر روتے ہوئے اترے، ادھر مولا علی کھڑے۔ معاف کرنا یہ آدھی روایت لوگوں کو سنائی جاتی ہے، آدھی پتہ نہیں کیوں چھپا دی جاتی ہے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، آپ نے ڈانٹا چل حسین نیچے بیٹھ، خود پکڑا ممبر پہ بٹھایا۔ امیر المومنین مطلب ہے مومنوں کے امیر، ہاں یعنی عمر مومنوں کا امیر ہے، کافروں کا امیر نہیں ہے، مومنوں کے امیر، مومنوں کے امیر۔ آپ جس منبر رسول پہ بیٹھے ہیں آپ کو کون اٹھا سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نیچے اترے رو پڑے، چھوٹے سے بچے سے رو، اتھے کدے نیگیٹو سوچ تکو اسے ایڈے بڑے بندے روا چھڑے، بندے دے پترا پازیٹیو سوچ، غلط کیوں سوچتا ہے؟ اس میں تو میرے مولا عمر کی شان بیان ہوتی ہے، او کتنا ادب ہے نبی کی آل کا کہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے تو منبر جیسی چیز، منبر جیسا کمال چھوڑ کے نیچے کھڑے ہو جائے۔ یہ ہے آل رسول کے ادب کا سبق جو حضرت عمر نے دیا۔ تو بندہ نعرے حضرت عمر کے لگائے اور عقیدہ یزید والا رکھے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر عمر کے نعرے لگنے ہیں اور لگیں گے تو عقیدہ بھی جناب عمر والا اپنانا ہوگا، عقیدہ صحابہ والا اپنانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کے صحابہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں جتنا نبی کی آل ہمیں پیاری ہے اتنا اپنا خاندان پیارا نہیں ہے۔ حضرت عمر کا سگا پتر کھڑا ہو کر کہتا ہے ابا جان حسن و حسین میدان جہاد میں گئے نہیں، ان کو اتنا ڈبل آپ نے حصہ دیے میں مال غنیمت سے، اور میدان جہاد سے جو اعلیٰ قسم کا مال غنیمت آتا ہے آپ چن کے سب سے پہلے کہتے ہیں یہ حسن کے لیے، یہ حسین کے لیے، یہ علی کے لیے۔ یار کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیسے بول رہے ہیں؟ ذرا سبحان اللہ کی آواز۔ یہ علی کے لیے، یہ حسن کے لیے۔ آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان ہم میدان جہاد میں گئے تھے، ہمیں تو ڈبل آپ نے نہیں دیا، حسین کو ڈبل دیے، نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ نفس مسئلہ کے بیان کے طور پر تھا کہ وجہ کیا ہے، ہمیں علت کا پتہ چلے، دلیل تو پتہ چلے، کس دلیل کے تحت آپ کا انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، تو کس دلیل کے تحت آپ یہ ڈبل مال دے رہے ہیں حسن و حسین کو؟ میں نہیں ہوں انسان۔ آپ نے فرمایا پتر کھڑو،
بیٹا کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا اب ذرا دلیل سننا حضرت عمر کی، کائنات میں جس کے بنائے ہوئے اصولوں پر آج دنیا انصاف کے قانون کھڑے کر رہی ہے، قانون کی بلڈنگ کھڑی کر رہی ہے، ذرا اس عمر کا قانون ذرا سوچنا اور پھر خوش ہونا۔ سنیو، اللہ کا شکر ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت عمر کا عقیدہ ہے۔ اے عمر اتنا ڈبل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی ماں جیسی کائنات میں کوئی ماں نہیں، اس کی ماں جیسی کائنات میں کوئی ماں نہیں، اس کے بابے جیسا کائنات میں کوئی بابا نہیں، اور اس کے نانے جیسا کائنات میں کوئی نانا نہیں۔ اپنے پتر کو تنبیہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی امی جیسی امی لانا، اس کے نانے جیسا نانا لانا، تیرا بھی حصہ ڈبل ہو جائے گا۔ حضرات یہ کیا تھا؟ یہ نسبتیں تھیں کہ نہیں؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم آل رسول سے پیار اور محبت اس نقطے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی رگوں میں خون میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، یا آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت